ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کسی بھی محفل کا نچوڑ ہوتی ہے۔ سیدنا مرشد دادا حضور غوث العظم دستگیر فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی کو دعا دیتا ہے اور دعا میں اگر اس کی اچھی نیت شامل ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہاں مرشد کے فرمان کے مطابق چونکہ یہ محفل ایصال ثواب کی ہے اور بسلسلہ 11ویں شریف ہے، تو سیدی غوث پاک کا مشن، چونکہ آپ نے نعت خواہوں سے غوث العظم دستگیر کے فضائل بھی سن لیے، علامہ صاحب نے بیان بھی فرمایا، غوث العظم دستگیر کے فضائل پر، درود پاک پر میں میزبان کو بھی کہوں گا یہ سنیں، اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اصل مشن جو دادا حضور غوث پاک کا ہے، 11ویں والے پیر کا ہے، وہ کیا ہے؟ غوث العظم دستگیر فرماتے ہیں کہ میرا مرید آپ چاہے کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو آپ کا پیر، اس کا پیر کہیں نہ کہیں جا کر جڑے گا غوث العظم دستگیر سے، کہیں بھی بیعت ہو آپ کسی بھی سلسلے سے، چونکہ سیدی غوث پاک ٹرانسفارمر ہے اور تمام سلاسل ٹرانسفارمر سے دی گئی لائنیں ہیں، وہ تمام لائنیں آ کر جڑتی ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس، یعنی غوث العظم دستگیر کے پاس۔ غوث پاک فرماتے میرا مرید بخیل نہیں ہوگا۔ کون نہیں ہوگا؟ بخیل نہیں ہوگا۔ میرا مرید سخی ہوگا، یعنی کسی اور پر سخاوت کرنے کی باری آئی تو وہ پیچھے نہیں ہٹے گا کسی معاملے پر۔ آج پاکستان پہ جو برا وقت ہے، یہ سدا نہیں رہنا، یہ وقت سدا نہیں رہے گا، اور قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، جیسی رعایا ایسے حکمراں۔ آج عوام نے اپنے گریبان میں جھانکنا بند کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ گھر کی ماں بہن بیٹیاں سوشل میڈیا پر جس طرح گردش کر رہی ہیں، اور ہم اسے دیکھتے بھی ہیں، اسے دوسرے لوگوں تک پہنچاتے بھی ہیں۔ آج کیا ہو گیا مسلمانوں کو، بالخصوص وہ مسلمان جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، چونکہ عوام کی تعداد اتنی ہے۔ میرے مرشد فرماتے ہیں، دادا حضور غوث پاک فرماتے ہیں، جہاں 40 لوگ اکٹھا ہوں وہاں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جہاں 40 لوگ اکٹھا ہوں، سائیں فرماتے ہیں 40 لوگ جہاں جمع ہوں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ نہ جانے آپ پہ کون اللہ کا ولی ہے مرشد کے فرمان کے مطابق۔ تو آج ہم اپنے ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ ہمارے ملک میں اتنی بڑی روحانی شخصیات ہیں کہ میں سمجھتا ہوں مدینہ منورہ کے بعد اور بغداد معلیٰ کے بعد اگر آپ روحانی شخصیتوں کا اندازہ لگائیں تو پاکستان سے بڑی روحانی شخصیتیں کہیں نہیں ہیں۔ آپ سیدنا عبداللہ شاہ غازی کو کیا مانتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ صرف اللہ کے ولی ہیں؟ یہ اللہ کے ولی تو اپنی جگہ، سائیں امام حسن پاک کے سگے پوتے ہیں۔ کس کے؟ امام حسن مجتبی، مولا علی کے فرزند، رسول اللہ کے آبرومند فرزند اور نواسے، حسن مجتبی کے سگے پوتے ہیں آپ، سگے پوتے عبداللہ شاہ غازی۔ سائیں کو 1300 سال ہو گئے کراچی میں۔ کتنے سال؟ 1300 سال۔ آج ہم جس مشن کو بزرگان دین سے، خانقاہوں سے، اللہ کے ولیوں سے لے کے نکلے تھے، میں میرے نانا کی بات بتاؤں، کوثر باپو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کئی لوگوں نے آپ کا نام سنا بھی ہوگا، کئی بڑی عمر کے لوگ جانتے بھی ہوں گے، جیسے یہ حاجی عبدالستار جیسے لوگ بیٹھے ہیں، بڑی عمر کے لوگ کوثر باپو رحمۃ اللہ علیہ کھارا در میں ملاقاتیں بھی کی ہوں گی۔ ان بزرگوں کے پاس جب کوئی آتا تھا نا، یہ ایک میمن نے مجھ سے سوال کیا کہ بابا جی باپ ڈاڈا وٹے وننا وا اساں جو کم تھی نو اساں فریاد کرنا وا دعا کرو اساں لائے۔
ऐं अल्लाह जा वली इहो असांजे कमु थी। चओ बाबा उहो दुआ करना बि असांजो कमु थी वञो, हाणे कुरो थियो, असांजे कम नथा थियनि, यानी अब हमारे काम क्यों नहीं होते? कभी सोचा है आपने अब हमारे काम क्यों नहीं होते? अल्लाह तो जब के फरमा रहे कि नौजवान नस्ल का मेरी बारगाह में अपना वक्त गुजारना सबसे बेहतरीन अमल है। आज ये नौजवान महफिलों में बैठे हैं, या आने वाली हमारी नई नस्लें पीढ़ियां महफिलों में बैठी हैं, क्या वजह है हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही? क्या वजह है? और पहले के दौर में क्या वजह थी जो दुआएं कबूल होती थी? पहले के दौर में हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल से माना था, ज़बान से नहीं, दिल से माना था। आज हम जिस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगाते हैं, मगर हमारे दिल में अगले ही दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान के मुताबिक खिलाफ वर्जी चल रही होती है। कोई झूठ पर जाकर काम करेगा, कोई सूद पर काम करेगा, कोई अपने पीर का दिया हुआ वजीफा तो पढ़ेगा, मगर सरकार ने फरमाया मुझ पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ो, वो नहीं पढ़ेगा। ऐसे भी बदबख्त लोग हैं जिनको हमने कहा दुरूद पाक पढ़ो, सबसे बेहतरीन वजीफा है दुरूद पढ़ो। वो शख्स कहता है मेरे पीर साहब ने मुझे एक वजीफा दिया है और कहा इससे ऊपर कोई वजीफा नहीं। कायनात में दुरूद पाक से बड़ा भी कोई वजीफा है? दुरूद शरीफ से भी बड़ा कोई वजीफा है? पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। गुर्बत मिटाने का नुस्खा दे देता हूँ। आप लोग, कई लोग ऐसे होंगे जो परेशान होंगे आप में से, और इस वक्त पाकिस्तान के तो अपनी जगह, कराची के जिस तरह बुरे हालात हैं उसमें बताऊं, गुर्बत मिटाने का बेहतरीन नुस्खा। आप अगर रोज़ 1000 रुपये कमाते हैं ना, रोज़ 1000 रुपये, एक महीना करके देख लेना, सैयद की बात पे यकीन करना, ना अगर फ़ायदा हो तो छोड़ भी देना। 1000 रुपये जो रोज़ कमाता हो या 100 रुपये भी रोज़ कमाता हो, सिर्फ 5%, कितना? 5%। 100 का 5% हो गया 5 रुपये, 1000 का 5% हो गया 50 रुपये। इसी तरह जो ज़्यादा भी कमाता हो, 50,000, लाख, जितना कमाता हो, 5% आप जब कमा के आए घर में तो चौखट पे कदम रखने से पहले बाहर 5% उसी वक्त अल्लाह की राह में खैरात कर दें, उसी वक्त। सुभान अल्लाह। ये सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इमाम हुसैन पाक की तरफ से बख्शिश था, ये अमल जो मैं आपको बता रहा हूँ। 5% आप उसी वक्त अल्लाह उसके रसूल के नाम पर किसी भी मुफलिस इंसान पर खर्च कर दें। अगर कोई भूखा है तो रोटी लेके दे दें, सालन लेके दे दें, इस तरह खिलाने का अमल भी पूरा हो जाएगा। सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं जब तक मैंने ये वजीफा इमाम हुसैन पाक की तरफ से जो दिया गया था, जब तक मैंने ये वजीफा, 2 शख्सियात को ये वजीफा दिया था इमाम हुसैन ने। कितनी शख्सियात को? 2 शख्सियात को। एक सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला, दूसरे सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला। ये दोनों शख्सियात कहती हैं कि जब तक हमने ये वजीफा किया हमारे माल में कभी कमी नहीं हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे माल में कभी कमी नहीं हुई। तो आज आप ये तहिया कर लें, गौस पाक का फरमान भी है। पूछा गया हुजूर वो कौन से काम है जो सबसे ज्यादा अफजल है? फरमाया अब्दुल कादर जिलानी की जिंदगी की इबादतें, रियाजतें, गौस पाक की, वो एक पलड़े में डाल दो, दूसरे पलड़े में वो 2 नेकियां हैं, अगरचे वो डल जाएं तो अब्दुल कादर जिलानी की नेकियां कम पड़ जाएंगी। आपके साहबजादे ने पूछा, गौस पाक से सवाल किया वो कौन सी नेकियां हैं? फरमाया भूखे को खाना खिलाना। क्या करना? भूखे को खाना खिलाना। ये महफिल सिर्फ मजमा जमा करने के लिए नहीं होता, ये ईसाले सवाब पहुंचता भी है। इस पर दलीलें और मैंने अपनी जिंदगी में खुद मुशाहदात किए हैं, ये ईसाले सवाब पहुंचता है, खुसूसन पहुंचता है, और जिसके नाम से किया जाए उसी को पहुंचता है। गौस पाक फरमाते एक भूखे को खाना खिलाना, दूसरा नंगे को कपड़ा पहनाना। हमने एक रमज़ान और मुबारक में हमारे इदारे ने दावत सलाम ने कोशिश की ईद पर कपड़े बांटे, फिर अभी सर्दी में कोशिश की कंबल बांटे। मैंने जो लोगों का हाल देखा कराची में, मैंने हैदराबाद में तो ऐसा हाल नहीं देखा जो यहाँ देखा। मैंने देखा कि लोग बोरियां पहन के सो रहे हैं, और कराची की नामवर मज़ारात के बाहर लोग बोरियां पहनकर सो रहे हैं, बोरियां पहनकर सोएं। और दूसरी तरफ देखें
لوگ لاکھوں کروڑوں روپے بنا کوئی اجر کے لٹا رہے ہیں. کس پر اڑا رہے ہیں؟ ایسے لوگوں پر کہ جن کا دور دور تک دین سے کوئی واسطہ نہیں. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے میں تمام چیزیں معاف کروں گا. دادا حضور کا آخری پیغام، پھر دعا کرتے ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں میں میرے مرید کو تمام چیزوں سے بچا سکتا ہوں، جتنی چیزیں. میرا مرید شرابی بھی ہوگا، توبہ کر لے مر جائے، عبد القادر جیلانی بچا لے گا. میرا مرید گناہ گار ہوگا، اللہ سے فریاد کرے، توبہ کرے، عبد القادر جیلانی بچا لے گا. آپ نے فرمایا ایک عمل ایسا ہے جس سے عبد القادر جیلانی نہیں بچائے گا. ہاتھ اٹھا لے گا، بلکہ ارشاد آ جائے گا اللہ اے عبد القادر اس کے لیے جد و جہد نہ کریں. آپ کے مریدوں نے سوال کیا، شاہ احمد کبیر رفاعی غوث پاک کے اول خلیفہ سوال کیا شیخ وہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا ظلم کرنا. کیا فرمایا؟ ظلم کرنا. آپ یہ نہ سمجھیں ظلم کی کئی شکلیں ہیں ظلم کی. صرف مارنا ہی ظلم کی شکل نہیں ہے. آپ کے سامنے اگر کوئی بھوکا مر رہا ہے اور آپ اس کی امداد نہیں کرتے، آپ ظالم ہیں. آپ کے سامنے کوئی مدد کا طلبگار ہے، آپ چاہتے ہیں، آپ کے پاس مال ہے، اگر آپ مدد نہیں کرتے آپ ظالم ہیں. سیدنا امام حسین پاک دادا حضور مرشد کی اور یزید کی جنگ کیا تھی؟ یہی تو جنگ تھی. وہ ظالم تھا اور آپ نے لوگوں کو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی تبلیغ دی. آج ہم کیوں یہاں بیٹھے ہیں؟ آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ کوئی کسی دن سوال کرے نا کہ آپ سید کو اوپر کیوں بٹھاتے ہیں، آپ خود نیچے کیوں بیٹھتے ہیں؟ اس کی سب سے بہترین دلیل دینا. آپ اس شخص سے پوچھنا کہ تیرے پانچویں دادا کی قبر بتا. کیا پوچھیں گے؟ تیرے پانچویں دادا کی قبر بتا کہاں ہے؟ وہ کہے گا مجھے تو نہیں پتا، میرا پانچواں دادا میرے تیسرے دادا سے اوپر مجھے نام ہی نہیں پتا ہوگا، قبر تو دور کی بات ہے. آپ فرمانا یہ فرق اللہ نے آل رسول اور امتی کا رکھا ہے. آپ سید کے خانقاہی بچے سے پوچھیں کہ آپ کے 20ویں دادا کا نام بتا، وہ فوراً بتائے گا میری 22ویں پشت پہ شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی بیٹھا. فوراً اپنی زبان سے بتائے گا. یہ اللہ نے ڈیفرنس رکھا. دوسرا فرق کیا رکھا؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت تطہیر اور اس کا مفہوم کیا بتایا؟ اے حبیب آپ کی اولاد یعنی میری قرابت دار ان کی قبروں کو زمین کے کیڑے نہیں کھائیں گے. بروز قیامت ان کی قبروں میں سے میں نے ایسی طرح اٹھاؤں گا. یہ فرق اللہ رب العزت نے رکھا. تیسرا فرق سید بخیل نہیں ہوگا، سخی ہوگا. بخیل نہیں ہوگا، اپنی ذات کے لیے نہیں امت کے لیے سخی ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو آخری کا یہ جز ہمارے دلوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے تمام قوانین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الفاتحہ. ایک دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل اعوذ شریف پڑھ کر اس کا ثواب میرے حوالے کریں. سال کس کا ہے؟ نام وغیرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنف دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. یا قطب ماں، یا غوث العظم، یا ولی روشن ضمیر، بندام تابین دام جستو ندارم دستگیر. بردر درگاہ کے والا ساحلم یا آفتاب، خاطر ناشاد راکم شاد یا پیران پیر. ہم سب کی بگڑیوں کو بنائیے گا، پھر رکعت میں فرمائیے گا مالک و مولا جو کچھ پڑھا
ذکر و اذکار وظائف اور مالک و مولا لنگر پاک کا ثواب بالخصوص دانۂ سبل ختم رسول سیدی سندی و مولائی علم نشرح کے سینے والے والضحیٰ کے چہرے والے واللیل کی زلفوں والے والشمس کی سماحت رکھنے والے بے کسوں کے کس بے یار و مددگار کا سہارا لمبے ہاتھوں سے عطا کرنے والے میرے جد حضرت محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما مالک اس کا ثواب آپ سے لے کر چاروں خلفاء راشدین بالخصوص اسیران کربلا شہیدان کربلا کی امامت کرنے والے دادا حضور مرشد امام علی مقام سرکار امام حسین پاک کی بارگاہ سے لے کر برادر امام حسن مجتبیٰ بالخصوص سیدہ کائنات ماں فاطمہ الزہرا کی بارگاہ سے لے کے میرے مالک و مولا تمام اممات المومنین اور بالخصوص تمام غزوات میں شہید صحابہ کرام و صحابیات سے لے کر اصحابی تابعین طبع تابعین آئینہ عظام غوث شہید کتب ابدال صالحین ولی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما میرے مولا یہ تمام محفل اور بالخصوص لنگر پاک کا ثواب شہنشاہ بغداد شہنشاہ عراق میرا محی الدین دادا حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی غوث السمدانی شہباز لامکانی مالک شیخ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما میرے مالک و مولا آپ سے لے کر آپ کے صاحبزادے صاحبزادیاں آپ کی زوجہ ام الخیر ربیہ سے لے کے میرے مالک و مولا آپ کے والد حضرت دوست مالک و مولا دوست صلاح الدین مالک و مولا بالخصوص دوست موسیٰ جنگی کی بارگاہ سے لے کے مالک و مولا بالخصوص آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے دادا پیر حضرت جنید بغدادی بایزید بوستامی سے لے کر شہنشاہ ہند خواجہ ہند الولی کی بارگاہ سے لے کے میرے مالک و مولا بالخصوص امیر شہر شہنشاہ حیدرآباد دادا حضور سخی سیدنا عبد الوہاب شاہ جیلانی نائب سخی سید نثار احمد شاہ جیلانی نانا ارشاد علی شاہ باپو ہاشمیہ دولہ کوثر باپو سے لے کے میرے مالک و مولا شہر کراچی کے امیر شہنشاہ کراچی حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی سے لے کے میرے مالک و مولا نوری شاہ بابا مصری شاہ یوسف شاہ غازی دوست قطب عالم شاہ مالک و مولا دولہ شاہ سبزواری میرے مالک و مولا مالک پاک و ہند کے تمام بزرگان دین اور تمام سلاسل کے بزرگان دین کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما میرے مالک و مولا بالخصوص میرے مالک و مولا مرحوم سراج الدین بیگ کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما میرے مالک و مولا بالخصوص مرحوم محمد عبداللہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما میرے مالک و مولا بالخصوص مرحوم محمد فیاض کو مالک و مولا پیش کرتے ہیں، قبول فرما میرے مالک و مولا پاک پروردگار عالم اس کے علاوہ جو ذکر و اذکار پڑھا گیا میرے مالک و مولا 1100 قرآن پاک مالک و مولا 11 لاکھ مرتبہ درود و سلام میرے مالک و مولا 11 لاکھ مالک و مولا کلمہ شریف مالک و مولا 1100 سورہ یاسین میرے مالک و مولا 1100 مرتبہ سورہ رحمان میرے مالک و مولا 1100 مرتبہ سورہ ملک 1100 مالک و مولا 11 لاکھ مرتبہ استغفار میرے مالک و مولا بالخصوص میرے مالک و مولا یہ تمام ذکر و اذکار اور میرے مالک سرفراز بھائی کی والدہ اور مالک و مولا والد مالک و مولا بالخصوص میرے مالک و مولا بلال بھائی کے والد میرے مالک و مولا دانش بھائی کے والد میرے مالک و مولا ان سب کو اس کا ایصال پیش کرتے ہیں، قبول فرما میرے مالک و مولا پاک پروردگار عالم بالخصوص میرے مالک و مولا بیمار کربلا دادا حضور سیدنا امام زین العابدین کے واسطے میرے مالک و مولا سمینہ یاسمین مالک و مولا سمینہ یاسین میرے مالک و مولا اس کو صحت عافیت کے ساتھ تندرستی عطا فرما میرے مالک و مولا پاک پروردگار عالم بالخصوص میرے مالک و مولا نازیہ آصف میرے مالک و مولا دعا کرتے ہیں ان کی صحت کے لیے میرے مولا اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے مالک کل مومن مسلمانوں میں جہاں کہیں بیمار موجود ہیں اس وقت بھی ہسپتالوں میں ہے وینٹیلیٹر پہ ہے میرے مولا تجھے واسطہ سیدہ کائنات بے رخی مالک و مولا بالخصوص آپ کی چادر انور میرے مالک و مولا آپ کی حیا و پردہ داری میرے مالک آپ کے واسطے وسیلے تمام مالک مریضوں کو شفا عطا فرما دے میرے مالک جو بیمار ہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے میرے مالک اس کا ثواب بالخصوص میرے مالک و مولا پروفیسر رئیس احمد مالک و مولا بالخصوص مالک و مولا حاجی کرامت اللہ صاحب کو بھی اس کا ایصال پیش کرتے ہیں، قبول فرما مالک مومن مسلمانوں میں جو مالک و مولا اس دنیا سے کوچ کر کے گئے میرے مولا جن کا کوئی والی وارث نہیں ایصال ثواب کرنے والا نہیں ان قبروں کو بھی اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما میرے مالک و مولا حاضرین محفل میں جن کے والدین پیارے محبت کرنے والے اس دنیا سے چلے گئے میرے مولا مالک ان سب کی ارواحوں کو بھی اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما میرے مالک و مولا حاجی عبدالستار کی زوجہ کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما حاجی نعمان قادری کے مالک و مولا والدین کو پیش کرتے ہیں، مرحوم رکن شورا حاجی محمد انتظار مالک و مولا مسعود احمد سعود احمد کی والدہ میرے مالک و مولا ادارہ دعوت درود و سلام کے تمام مرحومین دنیا بھر میں جہاں کہیں مدفن ہے میرے مولا مالک بالخصوص وہ جو جنت البقیع اور جنت المالا میں مدفن ہے میرے مولا سب کی ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے میرے مالک و مولا پاک پروردگار عالم
میزبان مالک و مولا جنہوں نے یہ بزم سجائی، محفل مباق سجائی، میرے مالک و مولا حضور سیدی غوث الاعظم دستگیر کی محبت میں، سرکار مدینہ کی محبت میں، میرے مالک تو بہتر جانتا ہے، دلوں کے حالوں سے واقف ہے، میرے مالک و مولا بالخصوص جنہوں نے مالک و مولا اس میں ساتھ دیا، مالک و مولا محلے والے علاقہ مکی، مالک اس شہر پر بالخصوص ملک پاکستان پر، یہاں کی افواج پر، میرے مالک و مولا یہاں کی سرحدوں پر کھڑے تمام لوگوں کی مالک سب کے بیڑا پار فرما دے، مالک سب کی پریشانیاں دور فرما دے، مالک جو بے اولاد ہے اولاد نرینہ اور رحمت عطا فرما دے، جو پریشان حال ہے پریشانیاں دور فرما دے، مالک جو بے روزگار ہے رزق حلال روزی عطا فرما دے، میرے مولا بالخصوص میرے مالک و مولا جو کرائے کے مکانوں میں ذاتی چھت نصیب فرما دے، میرے مالک جو سود کی لعنت میں پھنسے ہیں اس سے نجات عطا فرما دے، میرے مالک و مولا پاک پروردگار عالم بالخصوص مالک جو بچیاں بنا رشتوں کے بیٹھی ہیں، میرے مولا نیک سوال رشتے عطا فرما دے، میرے مالک و مولا پاک پروردگار عالم بالخصوص میرے مالک و مولا جتنے ناتخواں حضرات علماء حضرات جنہوں نے بیان کیا، میرے مالک و مولا سیدہ کائنات کے واسطے سب کے علم میں عمر میں عمل میں برکتیں عطا فرما دے، میرے مالک و مولا آنے والوں کی خیر فرما دے، ان کے دلوں کے حالوں سے واقف ہے مالک، کچھ دعائیں عوام الناس میں بیان نہیں کی جاتی، تو دلوں کے حالوں سے واقف ہے میرے مولا مالک، فردن تو سب کے نام جانتا ہے، سب کی شہرک سے زیادہ قریب ہے میرے مولا، آخری تک جو لوگ کھڑے ہیں میرے مولا، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے مالک سب کے دلوں کے حال تیرے سامنے ہیں، سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے مالک، مدینہ منورہ کی پاک حاضری عطا فرما دے، بغداد معلیٰ مرشد کے روزے کی حاضری عطا فرما دے مالک، تیرے در کے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرما، زندہ رکھ و شان کے ساتھ، موت دے ایمان کے ساتھ، رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن سبز گنبد کے سائے عصر و مغرب کے درمیان ہم سب کو خاتمہ بالخیر ایمان عطا فرما دے، جنت البقیع میں مدفن، جنت الفردوس میں آقا کا پڑوس نصیب فرما دے مالک، دنیا سے رخصت ہو تو مرشد کی زیارت نصیب فرما دے، سیدی غوث اعظم کا دست ہمارے کندھوں پر سلامتی فرما دے، میرے مالک ہماری آنے والی نسلوں کو درود و سلام کے سائے میں جینا نصیب فرما دے، میرے مالک ایمان پر خاتمہ عطا فرما دے، زندہ رکھ مالک و مولا ہم سب کو اسی نیت کے ساتھ کہ لبوں پر درود و سلام کو جاری فرما دے، میرے مالک و مولا پاک پروردگار عالم تو بہتر جانتا ہے، رسول اللہ کے واسطے وسیلے میرے مالک و مولا وہ لوگ جنہوں نے دنیا بھر سے دعا کے لے کہا، میرے مالک و مولا بالخصوص میرے مالک و مولا جو بچے پریشانیوں میں مبتلا ہے میرے مولا، ایمانی طور پر کمزور ہے مالک، ایمان کی سلامتی عطا فرما دے مالک و مولا، دور جاہلیت میں مالک ہم سب کو رسول اللہ کا عاشق بنانے کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب کے قلب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی و نور عطا فرما دے، صحابہ و اہل بیت کا وفادار فرما دے، در سیدہ کائنات در آستان غوث اعظم کا وابستہ فرما دے، سید غوث اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے مالک، مرشد کربلا والوں کے واسطے میرے مالک و مولا بالخصوص تمام غزوات میں شہید صحابہ اکرام کے واسطے وسیلے میرے مالک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما لے، میرے مالک ہماری اولادوں کی بہنوں کی بچیوں کی ایمان کی حفاظت فرما لے، ہم مالک و مولا سب کو مالک اپنی بہن بچیوں کو پردے داری میں رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روزہ رسول اللہ، لب پر ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ اے کیسوئے پاک ابر کرم برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا من بے کس و طوفان ہوش روبا مجدار میں ہے بگڑی ہے ہوا، ہم سب کی نیا پار لگا جانا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ